بالله من الشيطان الرجيم بسم سید البہی السراج المضیء کوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غالب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمان منا أهل البيت عزیزان گرامی، گزشتہ مجلس میں کچھ گفتگو اس طرح چھیڑ رہی تھی یا پھر ہو رہی تھی کہ اصحاب رسول میں سے جناب حضرت سلمان کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں سے جو جناب سلمان کے بارے میں جس طریقے سے بات کرنا چاہیے تھا، چونکہ اس مجلس میں حق ادا نہ ہو سکا تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج کی مجلس میں یہ بات تھوڑی سی اور آگے بڑھائی جائے اور تھوڑی سی معرفت حضرت سلمان حاصل کی جائے، اور انہی کے ارشاد کے طفیل سے ہوتا ہے کہ جس سے ہم کو ہر چیز ملتی ہے، جس در سے ہم کو دنیائی اور دینی ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تو وہی بتا سکتے ہیں جس نے سلمان کو منا اہل البیت کہا، وہی ان کی معرفت دلا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، آپ نے بھی دنیا میں دیکھا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، ایک شخص جب کوئی شخص کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اچھی عادتوں کو وہ سیکھتا ہے۔ اگر بالمقابل اس کی کوئی شخص اچھا ہے تو اس کی اچھی عادتوں کو اختیار کر لیتا ہے اور بری عادتوں کو چھوڑنے لگتا ہے۔ لیکن یہ دنیاوی بات نہیں ہے، لیکن حضرت سلمان کے لیے یہ تصور بھی نہ کرے کہ سلمان پہلے کوئی گزشتہ مذہب میں تھے۔ یہ اور بات ہے کہ تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ سلمان کے لیے نہیں بلکہ سلمان کی آبا و اجداد جو تھے وہ عیسائی مذہب یا مجوسی مذہب کے تھے،
اور وہ اسی مذہب پہ چلا کرتے تھے۔ لیکن حضرت سلمان کے بارے میں یہ وہم و گمان بھی ہم نہیں کر سکتے کہ کیا وہ شخص پہلے کوئی اور مذہب پہ تھا ہو۔ نہیں، کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سلمان اظہار اسلام سے پہلے، کئی زمانہ پہلے، رسول کی خدمت میں آنے سے پہلے ہی ایمان پر تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں سلمان علم حاصل کر رہے تھے، تو اس دور میں جس دور میں سلمان علم حاصل کر رہے تھے، تو اس دور کے جو پڑھانے والے تھے، جو اساتذہ تھے، ان کو معبد کہا جاتا تھا یا راہب کہا جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں صحیفہ ابراہیم بھی تعلیم دی جاتی تھی، توریت بھی تعلیم دی جاتی تھی، انجیل بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو حضرت سلمان اسی دور سے توریت کا بھی مطالعہ کرتے تھے، صحیفہ ابراہیم کا بھی مطالعہ کرتے تھے، انجیل کا بھی مطالعہ کرتے تھے۔ لیکن جب وہ چیزیں پڑھتے تھے تو سلمان ایک ہی چیز پر غور کرتے تھے جو توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، صحیفہ ابراہیم میں بھی ہے۔ وہ آنے والے کی خوشامدید ہے، وہ آنے والے کی خبر ہے کہ ایک ایسا آنے والا ہے کہ جس کا اسلام سب کو قبول کرنا ہے، جو آدم پہ افضل ہے، جو نوح پہ افضل ہے، جو ابراہیم پر افضل ہے، جو 1,24,000 سب پر افضل ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو سلمان تو رہتے تھے توریت، قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن تو ابھی دور کی بات ہے، توریت بھی پڑھتے تھے، انجیل بھی پڑھتے تھے، زبور بھی پڑھتے تھے، صحیفہ ابراہیم بھی پڑھتے تھے، جہاں ساری یہ چیزیں پڑھتی تھی، لیکن نگاہ ایک ہی چیز پر رکی ہوئی تھی کہ اس آنے والے کا انتظار، وہ آنے والے کا انتظار ہے۔ نام محمد پر اتنا جھوم کے اٹھ جاتے اور عزیزان گرامی، یوں ہی نہیں کہہ دیا پیغمبر نے کہ سلمان منا اہل البیت۔ ہاں، سب اور کوئی لوگ کہہ رہے تھے، سب کو روک کر کہا۔ اس کی وجہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو کہ وہ کیا وجہ تھی، وہ کون سا موقع تھا جس پر حضرت سلمان کو منا اہل البیت کا خطاب ملا ہے۔ یقیناً ایک بات جان لے کہ اگر آپ پھولوں کو ہاتھ میں لیں گے تو پھول جب آپ کے ہاتھ سے جدا ہو بھی جائے تو ہاتھ سے خوشبو نہیں جائے گی کچھ دیر تک۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہو سلمان ایک نورانی مخلوقوں کے درمیان میں رہے اور سلمان کے اندر وہ صفتیں نہ پائی جائے؟ جب اگر حدیث بیان ہو رہی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم نے اہل بیت کو پاک کر دیا اس طرح، ہم نے اہل بیت کو پاک رکھا اس طرح جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا یہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ مثال دے دوں کہ یہ فرش اعضاء ہے کہ یہاں پاکیزگی، اس کی عینی معنی ہے کہ فرش اعضاء اگر ہے تو یہاں پر پاک ہی پاک ہے، کوئی نجاست کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جب یہ فرش اعضاء پاک ہے تو پھر یہاں آنے والوں کے لیے کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ کیا وہ نجیس ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب یہاں پر نجاست کا تصور نہیں ہے کہ جو چیز اہل بیت سے منسوب ہو جائے وہاں پر نجاست کا گزر نہیں ہو سکتا، تو پھر اہل بیت کس ہستی کا نام ہے کہ جس کے لیے اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے ہم نے تمہیں اسی طرح پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو پھر رسول یوں ہی کہہ رہے ہیں سلمان کو منا اہل البیت کہ رسول اہل بیت جس طرح سے پاک ہے تو یہ اہل بیت کے جو قریب رہے گا وہ کتنا پاک و مطہر رہے گا۔ اس سے سلمان کی عصمت و طہارت کی ایک اور دلیل ملتی ہے عزیزان گرامی، ایک سلوات پر پڑھیں۔ یہ
سوچنا چاہیے کہ رسول کا یہ قول آخر کس لیے کہا گیا ہے۔ اور سلمان فارسی کی بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ تفصیلیں آتی چلی جائے گی، ایک ایک بات آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر توفیقات میں اضافہ رہا تو یقیناً یہ بات جان لے کہ جب رسول اللہ نے سلمان کو یہ کہا کہ منا اہل البیت، تو اس کی ایک وجہ اور اس کا ایک موقع یہ تھا کہ جب رسول کی خدمت میں جبرائیل نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ، قریش اور یہودی 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں۔ بڑی سوچنے کی بات ہے، تھوڑی سی آپ کی فکر چاہتا ہوں کہ اللہ آیت نازل کر رہا ہے، جبرائیل کو بھیج رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، قریش اور یہودی 10,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے مدینہ آ رہے ہیں، اور آپ اپنے اصحاب میں سے مشورہ کریں۔ اللہ چاہتا تھا تو کیا اللہ نہیں جانتا تھا مشورہ دینا؟ کیا رسول میں اتنی قدرت نہیں تھی کہ رسول نہیں بتا سکتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دشمن آ رہا ہے۔ یہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے۔ نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بتانا چاہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ رسول کی صحبت میں اگر کوئی بیٹھ جائے تو وہ منا اہل البیت کی سند پانے کے بعد اتنا ایسا معتبر اور ایسا مقام پا لیتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پر کیا کہنا ہے، کون سی جگہ پر بولنا چاہیے، کون سی جگہ پر نہیں بولنا چاہیے، کب کیسا مشورہ دینا چاہیے۔ رسول جب بات کر رہے ہو تو رک جانا چاہیے، رسول کی بات کو ٹوکنا نہیں چاہیے۔ ایک بس عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ آیت آئی تو ایک مرتبہ رسول نے جبرائیل کا، جو خدا کی طرف سے جو جبرائیل کا پیغام تھا، وہ اپنے اصحاب کے درمیان میں سنا دیا۔ جیسے ہی سنایا تو سارے وہ اصحاب جو اپنے آپ کو اصحابیت میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بڑے صحابی ہیں، تو عزیزان گرامی صحابی ہونے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن سلمان و میثم و تمار کے جیسے بننا کوئی آسان کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ راہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ راہ ہے کہ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ پیش کیا گیا کہ لشکر آ رہا ہے تو ایک مرتبہ سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک مشورہ ہے کہ ہم جہاں پر رہتے تھے اس کو فارس کہا جاتا تھا، کہ وہاں پر ایسا کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی دشمن آ رہا ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو تو ہم اپنے شہر کے اطراف میں خندق کھود دیتے تھے۔ اور عزیزان گرامی، جب سلمان نے کہا کہ ہم اس کے اطراف میں خندق کھود دیتے تھے اور پھر جب خندق کھود جاتی تھی تو ہم کچھ محفوظ ہو جاتے تھے، رسول نے یہ سلمان کا کلام سنا، اور جیسے ہی سارے مسلمانوں نے سلمان کا یہ مشورہ سنا تو ایک دم سلمان کو دیکھتے ہی رہ گئے، سلمان کا منہ تکتے ہی رہ گئے کہ کیا مشورہ دیا۔ ہم ابھی پریشان تھے، 10,000 کا لشکر اور مسلمان کو نیست و نابود کرنے آ رہا ہے اور مدینہ تباہ کرنے آ رہا ہے۔ ایک ہی لمحے میں سلمان کا یہ مشورہ، اب جیسے ہی یہ مشورہ ملا، سارے کے سارے قبیلوں میں حصے تقسیم کر دیے گئے کہ تم اتنے حصے کو خندق بناؤ، تم اتنے حصے کو خندق بناؤ۔ لیکن اس موقع پر جو سب سے زیادہ زمین کھودنے میں کام کیا ہے وہ عمر رسیدہ سلمان تھے، جس نے ہر ایک کے ساتھ جا کر خندق کھودی ہے اور اپنے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح کسی کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سلمان نے سب کا ساتھ دیا۔ جیسے ہی سلمان نے یہ طے کر دیا اور یہ مشورہ دے دیا اور مسلمانوں کو بچا لیا، سب یہ کہنے لگے کہ سلمان کا کرشمہ دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ اب سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہمارے قبیلے میں سے ہے، سلمان ہمارے قبیلے میں سے ہے، سلمان ہم کو بلانگ کرتا ہے۔ یہ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ کہا، ایک مرتبہ سب یہ کہتے ہوئے رسول کی خدمت میں پہنچے۔ رسول نے دیکھا، فوراً کہا نہ سلمان تم میں سے ہے، نہ سلمان تم میں سے ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ تو اس طرح
سلمان کو سند ملی اور پھر لفظی نہیں بلکہ سلمان کا ہر بار در سیدہ پر آنا اور اس در کی معرفت کو سمجھنا اور اس کے بعد اس در میں آ کر حسن و حسین کا جھولا ہلانا اور سیدہ کی چکی پیسنا، یہ سب کارنامے ہیں جو سلمان کے ہے، جو زندگی میں سلمان نے گزارے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، بس میں اپنی منزل کی طرف آ جاؤں کہ جب سلمان کا وقت آیت آخر تھا مدائن میں، تو اس وقت کہ سلمان کا جب وقت آخر تھا، اس وقت آپ کا اور ہمارا مولا مسجد نبوی میں تھا، مدینے کی مسجد میں موجود تھا، مدائن کدھر اور مسجد نبوی کدھر۔ فجر کی نماز ادا کی آپ کی، اور ہمارے مولا نے ایک مرتبہ خنبر کو کہا خنبر تو گن 10 تک۔ خنبر جیسے ہی گننا شروع کیا، ابھی 10 تمام نہ ہوئے تھے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو خنبر نے علی کے ساتھ مدائن میں پایا۔ اب میں کہوں عزیزان گرامی، چاہنے والا جب مر جائے تو علی اپنے چاہنے والے کے لیے مدینے سے مدائن جا سکتے ہیں، لیکن ہائے میرا دل بھر آیا، کربلا میں ایک ایسا امام موجود تھا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے باپ کا سر نو کے نیزے پر بلند ہو گیا۔ ایسی غربت تھی سید سجاد پر کہ جو اپنے بابا تک بھی جا نہ سکا۔ ذوق کا یہ عالم تھا کہ کہا بوٹی اماں مجھے سہارا دیجئے۔ ایک مرتبہ زینب نے سہارا دیا، سید سجاد در خیمہ تک آئے، پردہ ہٹایا گیا۔ آئے سید سجاد کی غربت، کیا عالم دیکھا، حسین کا سر نو کے نیزے پر بلند۔ چاہنے والے اگر بیٹا موجود ہو، باپ کا سر نو کے